بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا ہمارے سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ کچھ ایسی صورتیں جن کو تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے سورہ فلق اور سورۃ الناس ہمیں جادو اور غیر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح سورہ قریش میں بھی بہت برکت ہے۔ کلام پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ اگر آپ سورہ قریش ایک دفعہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا، کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا، اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا، وہ کھانے سے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ جو دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا، تیسری مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو لاجواب کھانے اور لاجواب دسترخوان اور رزق دیتا رہے گا۔ آپ بھی آج سے یہ پڑھیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ اعلیٰ درجے کا کاروباری بننا چاہتے ہیں، اگر کسی پر قرض کا پہاڑ جیسا بوجھ ہو اور وسائل نہ ہوں کہ قرض ادا ہو سکے، جو کام بھی شروع کرنے لگتے ہوں اس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے، جس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہوں اور منزل نہ ملتی ہو، معاشرے کی نظروں سے گر چکا ہو اور واپس منزلت پانا چاہتا ہو، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ سورۃ القریش 313 مرتبہ ماہ تسمیہ صبح شام پڑھنا ہے۔ یہ عمل رزق کے لیے اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ خاص کر یہ وظیفہ ذاتی مکان خریدنے کے لیے یا ذاتی کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ اگر کوئی اپنا مکان خریدنا چاہتا ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہوں، وسائل کے اسباب بھی ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، جتنی آمدنی ہو اس سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہو، گھر سے برکتیں، راحتیں، عافیتیں اٹھ چکی ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہو مگر مہینے کے آخر میں اتنے پیسے نہ بچتے ہوں کہ مکان کا کرایہ ادا کیا جا سکے، سال 2 سال سے مکان کا کرایہ بھی ادا نہ کیا ہو، اس وظیفے کو کامل یقین، توجہ اور دھیان سے کریں۔ کچھ عرصے کی مستقل مزاجی سے اللہ کی طرف سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ اپنا کاروبار کھڑا کر سکیں۔ سورہ قریش رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ ایک نسل تو کیا 7 نسلوں تک کے لوگوں کے فاقے ختم کر دیتی ہے۔ جامع صغیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص میں یہ 3 علامتیں یا نشانیاں ہیں تو وہ خوش قسمت ہے۔ پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، یعنی وہ کوئی بات کرنے سے پہلے اس بات کو سوچے اور اس بات کو تولے کہ کیا میں اس بات کو صحیح کر رہا ہوں، کس انداز سے کر رہا ہوں، میرا بات کرنے کا انداز درست ہے یا نہیں، اور اس کے بعد بات کرے۔ اگر مسلمان اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے، تو یقین جانیے ایسا مسلمان بہت زیادہ خوش قسمت ہے، بلکہ ایسا کوئی بھی انسان خوش قسمت ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس آدمی کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہوں، جس آدمی کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو، وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہوں، یہ نہیں کہ بندہ سب رشتہ داروں سے ناراض ہو جائے، کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس لیے جو بندہ صلح رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہوتا ہے، اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا آدمی وہ ہے جس کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو، جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہو۔ تیسرے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اپنے گناہوں پر روتا ہو، یعنی جس بندے کا دل سخت نہ ہو۔ دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ
اپنے رب کو بھول جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور گناہ کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا۔ تو جو بندہ اپنے گناہ پر روتا ہے، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، بندہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کو تو صرف بہانا چاہیے کہ وہ اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ان 3 بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں یہ 3 نشانیاں ہیں وہ بندہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ یہ 3 علامتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ 3 علامتیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔